ایک گاؤں میں ایک بنیا بھی رہا کرتا تھا جس کی ایک دکان بھی تھی جہاں سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا سامان لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر بنیے سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے اور پھر بنیا ان کی گردن پر سوار ہو کر انہیں سود و بیاج میں پھنسا کر اپنی چکی میں پیستا تھا۔ گاؤں کے عقل مند افراد تو بنیے کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے تھے۔ سادہ لو افراد کی اپنی معاشی ضروریات کے باعث بنیے کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ان میں سے ایک رحیم کسان بھی تھا جو اپنی کم آمدنی اور بیوی کی بے جا فرمائشوں کے باعث اکثر بنیے کا مقروض رہتا تھا۔ رحیم کی بیوی اپنے شوہر کی آمدنی کے بجائے اپنی فرمائشوں کا ڈول ڈالے رکھتی تھی جس کی بنا پر رحیم اکثر پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن رحیم کی بیوی نے رحیم سے فرمائش کی کہ اس کا دل حلوہ کھانے کا کر رہا ہے۔ خدا خدا کر کے رحیم نے بنیے کا ادار چکایا تھا۔ بیوی کی بات سن کر رحیم پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر رحیم کی بیوی غصے میں آ گئی اور اس سے لڑنے لگی۔ بیوی کی لڑائی سے تنگ آ کر رحیم بنیے کی دکان سے سامان لینے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک پڑوسی ملا جس نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ رحیم نے بتایا کہ وہ بنیے سے کچھ سامان ادھار لینے جا رہا ہے۔ اپنے پڑوسی کو بتا کر وہ بنیے کی دکان پر پہنچا۔ بنیا رحیم کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے ادھار چاہیے۔ بنیے کو تو رحیم جیسے افراد کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ بنیے نے فوراً مصنوعی مسکراہٹ کو سجایا اور رحیم سے پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ رحیم نے اسے حلوے کا سامان بتایا جس میں بہت سارے میوہ کی بھی ضرورت تھی۔ بنیے نے کہا کہ سامان تو میں دے دوں گا مگر اصل رقم سے دگنا دینا پڑے گا۔ رحیم اپنی بیوی کی چک چک سے پریشان تھا۔ اس نے بنیے کی بات پر حامی بھر لی اور سامان لے کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ سامان لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیا۔ بیوی نے بہت سارا حلوہ بنایا اور پورے محلے میں بانٹا۔ مفت کا حلوہ کھا کر سب نے رحیم کی بیوی کی واہ واہ کی اور رحیم کی بیوی کے انا غباروں میں اور ہوا بھر گئی۔ چند دن بعد بنیے نے رحیم سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ رحیم کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ بنیے کا قرض واپس کر پاتا۔ وہ بنیے سے کچھ دن کی مزید مہلت مانگ لیتا مگر جب کافی مہلتیں دینے کے باوجود بھی بنیے کی رقم کی واپسی کی کوئی شکل نہ نکلی تو بنیے نے یہ معمول بنا لیا کہ وہ رحیم کے گھر آتا اور شور شرابہ کرتا۔ رحیم مارے شرمندگی کے پورے گاؤں میں اپنا سر جھکائے گھومتا رہتا۔ ایک دن اسی پریشانی میں کھیتوں سے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ اسے اپنا وہی پڑوسی ملا۔ پڑوسی نے کہا کہ میں اسی وقت کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا اور پڑوسی نے اپنی جیب سے بنیے کی رقم رحیم کو دی کہ وہ بنیے کو اس کا ادھار واپس کر کے بے عزتی سے بچ سکے۔ رحیم اپنے پڑوسی کے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس نے سوچ لیا کہ اب اپنی بیوی کی کوئی بیجا فرمائش پوری نہیں کرے گا۔ نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا بنیے کو پیسوں کے وعدے پر ٹالنے سے کہیں آسان کام تھا۔